میرے نبی کے صحابہ فرماتے ہیں ما كنا نعرف المنافقین الا ببغضهم علیہ، ہم اپنے دور میں منافقوں کو بغض علی سے پہچانتے تھے۔ او صحابی کہہ رہے نے منافقن وسی کے جب پہچان دے سا اچھا بولو یار تو بغض کی پتہ چل جائے۔ تسی تو بالکل للے ہو نا، تسوں پتہ ہی کسی گل کا کوئی نہیں ہے۔ او خدا کے بندو سب کو پتہ ہے جس گھر دے اوپر پی ٹی آئی دا جھنڈا لگیا ہوا اس دے گھر ہے باہر کھل کر نعرے مارو کس دے نون لیگ دے، تو او جو کچھ اس پہ حل چل رہا ہے تسی چلے ہو کہ کدھر پکڑ پکڑا کر کسی ایک ہی پارٹی دا جانا دوسری پارٹی چاہو تو اس کے لیڈر دا چاڑو تھا رگڑا، تو اس کی جڑی حالت ہو سی وہ بے بھی نہیں اکنا اٹھ بھی نہیں اکنا، تو سارے تکی تکی تو سیانی کے نیو آنے ادھر دیکھو ہیاں پکڑنے نال بیٹھا ہوں میں کرسی تائیاں کرنے راجے انہوں نے تک راجے تک خان دے نورے لگے سڑ گئی نکال گئی، تو انہوں اتنا سمجھ آ رہی ہے کہ کون کس نے نعرے تے سڑ گیا تے بل گیا، ہمیں سمجھ نہیں آتی کہ کیڑا علی دے نام تے سڑ گیا تے بل گیا، ایسے چلے اسی چلے سامنے نہیں پتہ لگتا کس پیر کے سامنے مولا علی کا ذکر ہوا تو اس کے دماغ میں دھوئیں نکل گئے، کس مولوی کے سامنے علی علی ہوا اس کی طبیعت بگڑ گئی۔ ہم اتنے لبنے چلے ہمیں نہیں پتا، ہم سب جانتے ہیں خدا کی قسم علی پاک کا نام ہی ایسا ہے عاشقوں کے کلیجے ٹھر جاتے ہیں، منافقوں کے سینے جل جاتے ہیں۔ ہم پتہ ہے جناب مٹھاس ہوئے تب بھی چہرے سے آشنائی ہوتی ہے، اندر آگ لگی ہوئے تب تو وہاں نکلے سمجھ آئی نہیں، رب کا شکر ادا کرتے ہوں میں اگلی گل کرنے لگا دوے پاسے بھی تو اٹھ سکتا ہے۔ اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں نہ صدیق اکبر دے نام سانو کوئی تکلیف ہوتی ہے، نہ حضرت فاروق اعظم کے نام پہ ہمیں کوئی درد اٹھتا ہے، نہ صحابہ کے ذکر سے ہمیں کوئی پریشانی ہوتی ہے، نہ اہل بیت کے ذکر سے ہمیں کوئی پریشانی، پر کچھ خیال تو کرو، پتہ نہیں کیا سے کیا کسے کہانیاں لے کے بیٹھ گئے، کبھی اتنا نہیں سوچتے کہ جن صحابہ کے ہم لوگ نعرے لگاتے ہیں ان صحابہ کو دیکھو، حضرت ابوبکر صدیق حضرت حسن پاک کو کندھوں پر اٹھا کے اور باقی صحابیاں کے پتر کوئی نہیں سن، کسی سنی یہ تو ماشاءاللہ ہمارے اپنے محبت والے علماء کسی سنی عالم سے جو پڑھا لکھا اسے پوچھو کہ صحابیوں کی اولاد میں سے سب سے افضل کس صحابی کی اولاد ہے، اجماع اس پر اہل سنت کا کہ سب صحابہ کی اولادوں سے افضل مولا علی کی اولاد ہے۔ صحابہ میں سردار صحابہ کا ابوبکر صدیق ہے، پھر عمر فاروق ہے، پر ابوبکر کی اولاد علی کی اولاد سے افضل نہیں ہے، یہ اصل مسئلہ ہے۔ میرے آل حضرت فاضل بریلوی اور دیگر تمام اہل سنت کے مکاتب فکر کے تمام لوگوں نے لکھا، پتہ ہے کیوں؟ وجہ یہ ہے کہ جن رگوں میں سیدہ زہرا کا خون ہو ان کا مقابلہ کوئی بھی نہیں کر سکتا، اس لیے کہ زہرا پاک کا خون حقیقت میں مصطفیٰ کا خون ہے، اور جن رگوں میں میرے رسول کا خون ہو اس کا مقابلہ بولیے اس کا مقابلہ، کیونکہ جو علی پاک کی سیدہ زہرا کی نسبت سے ذریت ہے وہ حقیقت میں حضور کی اولاد ہے۔ اب مقابلہ کرو ابوبکر کی اولاد افضل ہے کہ حضور کی اولاد افضل ہے؟ اس لیے میرے مصطفیٰ کی آل پہ بھی ہم قربان، مصطفیٰ کے ہر یار پہ بھی ہم قربان، یہ اہل سنت کا بڑا سیدھا سا مسئلہ ہے۔ الگمراہ بولو بولو بولو، میرے حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب آخری خطبہ دیا کتنا بڑا ظلم ہے لوگوں کو، the last message of last messenger who delivered in فتح مکہ، کسی کالے کو گورے پر، گورے کو کالے پر، کالے کو چٹے پر، چٹے کو کالے پر کوئی فضیلت نہیں ہے۔ یہ سنتے رہے ہو نا، بولو بھائی
الا بالتقوى، لیکن جس کا تقوی تکڑا ہو، ابے کا حق ہے پتروں پہ، پتروں کا حق ہے ابے پہ، پڑوسیوں کا بھی خیال کرو، غلاموں کا بھی خیال کرو، کڑیوں کا بھی خیال کرو، جانوروں کا بھی خیال کرو، سارا بیان کر سنے مولوی۔ پر جڑا آخری رسول اللہ نے جڑے کنکلوڈنگ ورڈز دیے ہیں وہ کھا جائیں گے، پی جائیں گے، ماں کا دودھ سمجھ کے ڈکار جائیں گے، وہ قوم کو نہیں بتائیں گے۔ حالانکہ مسلمانوں جو آخری جملے میرے رسول نے فرمائے وہ کیا تھے؟ فرمایا یہ باقی باتیں اپنی جگہ، پر انی ترکت فیکم ما ان تمسکتم بہ لن تضلوا بعدی ابدا، کتاب اللہ و عطرتی آل بیتی انی تارک فیکم الثقلین۔ اے لوگوں میں تمہارے بیچ میں دو بڑی بھاری چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، اگر تم میں سے کوئی ان کے دامن سے وابستہ ہو گیا تو میرے بعد وہ کبھی گمراہ، پھر بولو میرے بعد کبھی گمراہ نہیں ہوگا۔ ایک اللہ کی کتاب ہے، دوسری میری اہل بیت ہے۔ میں محمد تمہیں یہ چیلنج اعلان کر کے جا رہا ہوں، باقی چیزوں پہ بھی غور کرنا، لیکن ان دو کے معاملے میں خیال کرنا کہ میرے بعد ان سے کیا سلوک کرتے ہو۔ نمبر ایک قرآن سے، اور نمبر دو آل بیت سے۔ ہم نے کیا سلوک کیا؟ قرآن سے سلوک کیا صرف شادی والے دن ہم اس کی زیارت کرتے ہیں، اور آل بیت سے یہ سلوک کیا کہ صرف جس دڑے کوئی لنگر پکانا ہوا سیدنا بلا کے دعا کروا چھوڑتے ہیں۔ باقی جناب باقی ہم دین کے ٹھیکیدار، جیسے چاہیں جائز کہیں، جیسے چاہیں عالم بنائیں، جیسے چاہیں جنت کا سرٹیفکیٹ دیں۔ ہمارے ہاں تو صرف 2-5 میٹر کے 3 میٹر کے کپڑے درکار ہے، کتے پاؤ پگڑی تو دعا ہیں سٹو تو تریے ہیں گلے وچ ہے، ایاں پاؤ پا کے ایاں کرو تواڈے ہاتھ وچ۔ ہن تسی مفتی کل تسی جتا دل کرے کافر بڑھاؤ، جیسا دل کرے جنت بیٹھو، جیسا دل کرے دوزخ بیٹھو۔ بھائی جی تواڈے کول اتنے کپڑے تو ہم اتنی بڑی پاور دے دیں، تو جی میں غلط گل کروں تو پھر گل کرو۔ کیا یہی نہیں یاد ہو رہا ہمارے معاشرے میں جس کا جو دل کر رہا ہے، جس کو چاہے جو مرضی ہے کہتا پھر۔ اور حضور کیا فرماتے ہیں؟ اگر میری آل کا دامن پکڑ کے رکھو گے کبھی گمراہ نہیں ہوگا۔ اے آل سنت و جماعت، میرے امام اہل سنت فرماتے ہیں آل سنت کا ہے بیڑا پار کے اصحاب حضور نجم ہے اور ناؤ ہے عطرت رسول اللہ کی۔ تم خوش نصیب ہو کہ تمہارے ہاتھوں میں حضور کی آل کی محبت کا دامن جھنڈا بھی ہے، اور حضور کے صحابہ کا عدد اور ان کی محبت بھی ہمارے ایمان کا حصہ ہے۔ پر ہم آل سے ایک دفعہ میرے مرشد کریم نے ایک جملہ بولا تھا، وہ آپ کی نظر کر کے اجازت چاہتا ہوں۔ ایک بندے نے کہا قبلہ شاہ جی اے دسو کہ اسی آل نو کی نہیں مریے تھے صحابہ نو؟ آپ مسکرات نے فرمایا آل کو اس طرح مانے جیسے صحابہ نے مانا ہے، اور صحابہ کو اس طرح مانے جیسے آل نے مانا ہے۔ یار چس نہیں آ گئی ہو نہیں بولے یار، آل کو اس طرح مانو جیسے صحابہ نے مانا، اور صحابہ کو اس طرح مانو جیسے آل بیت نے مانا۔ یہ کبھی ذہن کرے نا کہ صحابہ کو دیکھیں وہ آل کے ساتھ کیا سلوک کر رہے ہیں۔ مروان جیسے کتروں کو صحابہ کی لسٹ میں مت ڈال کر تم صحابہ کے اوپر انگلیاں اٹھاؤ۔ یہ لعنتی لعین طبقہ ہے، یہ یزید ہوا، مروان ہوا، حجاج بن یوسف ہوا، یہ سب بدبخت کمینے لوگ ہیں، ان کی کوئی حیثیت اہل سنت کے ہاں بولو ہے، ان کی کوئی حیثیت اہل سنت کے ہاں۔ ہم صحابہ کا ادب کرتے ہیں، اور صحابہ کا زندگی کو آپ دیکھیں، ادھر دیکھو ادھر توجہ میری طرف کرو۔ حضرت حسنین کریمین عمر کتنی ہے؟ چند برس۔ جب حضور کا وصال با کمال ہوا تو عمر کتنی ہے؟ 6-7 برس، 7 برس یا 8 برس، یہی عمر ہے نا حضرات حسنین کریمین؟ بولو یہی ہے بھئی، یہی عمر ہے؟ اچھا، تو اس میں سے بھی کتنا عرصہ پہلے حضور نے ان کو جنتی جوانوں کا سردار بنا دیا تھا۔ کسی ایک صحابی نے بھی کہا یا رسول اللہ نکے بچے بچے نماز نہیں دی، تسی انہوں نے جنت کا سردار بڑھا کے جانا، بلکہ صحابہ ان کے آگے کھڑے ہو جاتے، ان کے آگے ادب احترام سے ممبر چھوڑ دیتے۔ حضرت عمر سے امام حسین نے جب کہا اترو میرے نانے کے ممبر سے، آپ میں سے کوئی بڑا، میں کہتا ہوں وزیر کا بچہ بھی ہو، میں نے شاید ایک دفعہ پہلے بھی آپ ایک دفعہ میں تقریر کر رہا تھا، اوپر کا سپیکر چل رہا، SSP ٹور پہ تھا، کوئی اس وقت حالات تفتے تھا، تو باہر میں ایسے ہماری مسجد کو اس وقت گیٹ ایسے بالکل سامنے تھا، اب تو خیر بہت دور ہے، تو وہ سامنے تھا تو کہتے بند کرو سپیکر،
اسپیکر چونکہ اوپر کا چڑھ رہا تھا بند کروانا تھا اس نے. میں نے پھر جو اس کا کیا تو جو پھر میرے نمازیوں نے اس کے ساتھ کیا پھر جناب ہوتے اس کے وہاں یار میں نہیں پتا سی یار تھی یہ تو خدا کا. میں نے کہا تیری جرت کیسی ہوئی کہ تو نے ہمارے لوگ کھڑے ہو گئے پورا اجتماع. انہوں نے کہا تیری جرت کیسے ہوئی کہ تو ایک ممبر پہ بیٹھے ہوئے شخص کو یوں کہے کہ بند کرو ممبر اسپیکر. تیری جرت کیسے ہوئی؟ تو اس کو آرام سے بھی کہہ سکتا تھا. غلطی سے بٹن آن ہو گیا کسی کو کہہ دے بیٹا جو بٹن بند کرو. تو یہاں پورے مجمع کو ڈسٹرب کر رہے ہیں. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم جیسے بھی وزیر بھی آ جائیں تو ہمیں کوئی ممبر پہ بیٹھے ہوئے کہ اوپر نیچے تو ہماری غیرت جاگ جاتی ہے. ہم کہتے ہیں پھر بندہ ماری جاوے اس کو پہلے کہہ دیں بغیر نہیں گلنا سی رسول اللہ کے ممبر تھے ان کی باتیں ہائے 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 ہائے. حضرت عمر بیٹھے ہوئے ہیں حضرت حسین کھڑے ہوئے. اترو میرے نانے کے ممبر سے اترو میرے نانے کے ممبر سے. چاہیے تو یہ تھا کہ 22 لاکھ مربع میل کا حکمران ایک اشارہ کرتا پھینک دو اس بچے کو اٹھا کے پائے. اس کی کیسی جرت آ گئی کہ ایک حاکم وقت کو خلیفہ وقت کو یہ کہے کہ ممبر سے اترو. پر نہیں چشم فلک نے عجیب منظر دیکھا. حضرت عمر اترے نیچے آئے نیچے آ کے سیدھے گئے اس بچے کو پوری محفل پہ سکوت اتاری. بچے کو اٹھایا لیکن اٹھانے سے پہلے اس کے سامنے ادب سے بیٹھ کے اپنا امامہ اتارا. پھر آنسو آنکھوں میں آ گئے. فرمایا حسین رب کعبہ کی قسم ہے انما انبت اللہ فی رؤسنا وانتم. یہ جو کچھ عمر کے سر پہ عزت کے بال ہیں یہ رب نے اگائے ہیں یا تم آل محمد نے اگائے ہیں. ایک اور روایت میں امام حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رو پڑے. فرمایا حسین کی بالکل درست ہے. تیرا نانا نہ ہوتا. پھر آپ نے بچپن کو یاد کیا. فرمایا میں تو اونٹ چرانے جاتا تھا بکریاں چرانے جاتا تھا. مجھے تو اونٹ چرانے بھی نہیں آتے تھے. واپس آتا تھا میرا والد روز مجھے پیٹتا تھا ڈنڈے سے کہ میں کبھی کیا غلطی کر کے آتا کبھی کیا غلطی کر کے آتا. حسین یہ تیرے نانے کا کمال ہے. اس نے خدا کا شعور دیا اس نے توحید کا بتایا اس نے اسلام کی خبر دی. یہ سب تمہارا ہی تو احسان ہے سونیا. پھر امام حسین کو اٹھا کر آپ سیدھے لے گئے ممبر پہ بٹھایا. ایک طرف وہ بیٹھے اور ایک طرف یہ بیٹھے. یہ حضرت عمر کے باقی تمہیں سب یاد ہیں. حضرت عمر کی یہ یاد نہیں ہے. یہ کس وجہ سے حضرت عمر یہ کر رہے ہیں دے رہے ہیں پروٹوکول بچے کو؟ پتہ ہے کیوں؟ کہ عمر کو پتہ ہے بچے تو یہاں اور بھی بڑے ہیں پر اس کی رگوں میں زہرا پاک کا خون ہے. اس کی رگوں میں رسول اللہ کا خون ہے. یہی اہل سنت کا مسلک ہے. حضور کی نسبت کی بدولت اس بزم کی نسبت کی وجہ سے صحابہ قابل قدر ہیں اور خون کی نسبت کی وجہ سے رسول اللہ کا خاندان قابل قدر ہے. اور میرے امام اہل سنت نے تو بات بھی ختم کر دی تھی. تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا تو ہے نور تیرا. کیا ہمارے بزرگوں نے سادات کے سامنے ہاتھ باندھ کے ہمیشہ زندگی نہیں گزاری؟ کیا سیدوں کی داڑھیاں اونچی ٹیپوں سے یہ ایک نئی مخلوق آ گئی ہے یہ پٹکے والی یہ والی یہ کہیں سے بھی آ رہی ہے. میں کسی جماعت مسلک کا نام نہیں دیتی. یہ والی یہ لوگوں کو اب جیبوں میں انہوں نے انچی ٹیپ ڈالے ہوئے ہیں. داڑھیاں چیک کرو. داڑھیاں چیک کر کے پھر داڑھی رکھنا سنت ہے اس میں کوئی شک نہیں. داڑھی کو منڈوانا داڑھی کو کتروانا یہ گناہ ہے. مت کتوایا کرو مت منڈوایا کرو. پر رب کعبہ کی قسم عشق رسول ان سینوں میں بھی ہو سکتا ہے. اس کی وجہ یہ میرے سیدی مرشدی فرماتے ہیں پتر کیا پتہ جس داڑھی مننے کو تم این سمجھ کے نہ اس کو تم تانا دو کہ اس کے دل میں عشق نہیں ہے اور رات کو جاگ جاگ کے اللہ اور اس کے محبوب کے عشق میں آنسو بہاتا رہتا. اس لیے یہی آج کی میلاد کی محفل کا سبق ہے کہ اپنے آپ سے دوسرے مسلمان کو بہتر سمجھیے اور دل میں اپنے نبی کا پیار رکھیے اور ایک نظریہ اور عقیدہ پورا ذہن میں رکھیے کہ میرا نبی بے مثل و بے مثال ہے. اس کا بچپن بھی بے مثال ہے اس کا لڑکپن بھی بے مثال ہے اس کی جوانی بھی بے مثال ہے. بس آخری جملے میں نے کہا تھا نا کہ سیدہ کیا فرماتی ہیں کہ میں نے پاکیزہ کو جنم حضرت آمنہ بس حضرت آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب آپ کا وصال ہونے لگا حضور پاس کھڑے. سفر ہے حضور ہیں والدہ دنیا سے جا رہی ہیں تو پتہ ہے کیا کہتی ہیں
آپ فرماتی ہیں کل کبیر یفنی، ہر بوڑھے نے ہلاک ہو جانا ہے، ہر جوان نے بوڑھا ہو جانا ہے، اور ہر بوڑھے نے ہلاک ہو جانا ہے، ہر نئے نے پرانا ہو جانا ہے، وَأَنَا مَيْتَةٌ، میں بھی دنیا سے جانے لگی ہوں، لیکن وَذِكْرِي باقٍ، میرا ذکر باقی رہے گا۔ کیوں؟ ترکت خیرا، میں نے خیر چھوڑی ہے۔ اگلا جملہ آئے گا چس آ جائے گی۔ فرمایا ترکت خیرا، میں نے خیر چھوڑی ہے، میں بہترین چیز چھوڑ کے جا رہی ہوں، میں محمد جیسی ہستی چھوڑ کے جا رہی ہوں۔ اور اگلا جملہ آ رہا ہے، فرمایا ولدت طہرا، اور میں نے ایسی ہستی کو جنم دیا ہے جو سراپا طہارت ہے، جس کی ذات بھی پاکیزہ، جس کی صفات بھی پاکیزہ۔ اس لیے میرے دوستو، میرا نبی پاک، نبی کا خاندان پاک، نبی کی ذریت پاک، ہونا اولیا نہیں بولنا کچھ، نبی کی بیٹی پاک، نبی کے حسن حسین، بھائی اونچی بولیے، نبی کے حسن حسین پاک، نبی پاک کے حسنین پاک، تو یہ سارے کا سارا گھرانہ پاک ہے۔ اللہ تعالیٰ ان پاکوں کا صدقہ میری اور آپ کی حاضری قبول فرمائے۔ اللہ قبلہ سیدی شاہ صاحب سید نظارت حسین شاہ صاحب، ان کی ساری ٹیم کو دارین کی ساتھیں عطا فرمائے۔ ماشاءاللہ پہلے گھر کے سین میں پروگرام ہوتا تھا، پھر ایک دفعہ غالباً مسجد میں ہوا، اور اب یہ رونقیں لگ گئی ہیں، اتنا بڑا پنڈال ہے، وہ بھی تنگی ہے، داما کی شکایت کر رہا ہے، یہ وہی رنگے وللآخرۃ خیر لک من الاولیٰ۔ تو پھر مجھے ایک صاحب نے بڑی جسے کہتے ہیں چاہ سے کہا تھا کہ ذرا تھوڑا سا نا محبت سے کوئی پنجابی کے بھی دو باتیں کر کے جائیے گا۔ تو بس میں یہ دو پنجابی کی جو باتیں کر رہا ہوں وہ کیا کہہ رہا ہوں، میں گولڑے والے بابا پیر سید مہر علی یا پیر سید نصیر الدین نصیر، ان کی بولی بولنے لگا ہوں۔ وہ کیا کہتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں آئے آئے بڑے محبت سے، میرا نبی حسینوں کا بادشاہ ہے، میرا نبی محجوبینوں کا سلطان ہے۔ تو وہ کیا کہتے ہیں کہ کعبے والی مایا، کعبے والی مایا، ایک سونا تو لگنے دوجا فیری تو مایا، ایک سونا لگنے دوجا فیری تو دوجا فیری تو مایا، لجپالی سزا دیو، لجپالی سزا دیو، اور تواڈے نال تالیاں لج ہائے ہائے، تواڈے نال تالیاں گل مندیاں لا دیو، گل مندیاں دیو۔ میں جب بھی سرکار کے روزے پہ حاضر ہوا، آخری سلام پیش کیا، اس وقت میں نے یہ شعر لازمی پڑھا ہے، آپ بھی تصور وہ کر لیجئے۔ اے محبوب یگانہ، اے محبوب یگانہ، بابا زہرا دا، بابا زہرا دا، حسنین دا حسنین دا سگل کی خزینے دی، ہو غریباں دا وسے چھوڑ مدینے دی، مان یتیماں دا وسے چھوڑ مدینے دی، لقد جاءکم رسول من
अंफुसिकुम, आ गया तुम्हारे पास मेरा शानो वाला रसूल, तुम्हारे नफीस तरीन लोगों में से सहारत का सहरा सजाकर शान लेकर आ गया। तो फिर गारे क्यों न वजन, पंजाबी वाले क्यों न कहन कि सब तो ऊंची शान वाला आ गया, सब तो ऊंची शान वाला आ गया, ऊंचे रुतबे पाने वाला आ गया। ओ कल बढ़ गई उनके गरीब भी, गरीब भी क्यों गरीब मानो गलवान वाला आ गया। अल्लाह ताला क़िबला शाह साहब के इस आस्थाने को सलामत रखे, यूं ही अल्लाह इनकी तौफीक़ात में इजाफ़ा फरमाए और यूं ही हुजूर के ज़िक्र की ये महफिलें सजती रहें। अल्लाह आप जो बैठे हुए हैं आप में से भी ऐसे जिनको अल्लाह ने दौलत दुनिया वाफर अता फरमाइए या दौलत ईमान की कसरत अता फरमाइए। महफिल मीलाद सजाने के लिए ज़्यादा दौलत का मसला नहीं होता, असल में इश्क की कसरत का मसला होता है। और हुजूर कसरतों को नहीं देखते, मेरे हुजूर मोहब्बतों को देखते हैं। लंबी महफिलें ना भी हों, बच्चों को बिठा के, बीवी को बिठा के, घर वालों को बिठा के तस्बीहां पकड़ लो और दुरूद पढ़ना शुरू कर दो। 5 वक्त की नमाज की कोशिश करनी है इंशाअल्लाह। हुण अगली गल आखसां ते सारी महफिल का मज़ा कर पर मैं तो आखसां चेहरे पे दाड़ियाँ सजा दें, क्योंकि ये हुजूर की सुन्नत है। हुजूर की सुन्नतों को तर्क करना ये हुजूर की नाराज़गी का बायस है। कसरत से दुरूद शरीफ पढ़ने की कोशिश करें, नमाज पढ़ें, हलाल खाने की कोशिश करें, अपने माँ बाप की इज़्ज़त करें, जिनके माँ बाप फौत हो गए उनको दुआओं में ज़रूर याद रखें। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि तआला व बरकातुहू।